دنیا بھر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں ہونے والے امن معاہدے کو ایک بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ تاہم اس معاہدے میں جانے سے پہلے ہمیں ماضی میں تھوڑا سا جاننا ہوگا۔ طالبان نے ماضی میں افغان حکومت سے بات چیت پر انکار کیا تھا، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سنیچر کو ہونے والے امن معاہدے صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان پیش آیا۔ ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی فوج افغانستان میں داخل ہو گئی تھی، جس کے بعد سے طالبان اور امریکی فوج میں جنگ چل رہی تھی۔ 2008 کے دوران طالبان ملک کے 2/3 علاقوں میں متحرک رہے۔ معاہدے میں شامل ہے کہ اگر طالبان نے پاسداری کی تو امریکہ اور نیٹو کی افواج 14 ماہ میں افغانستان سے نکل جائیں گے۔ واضح رہے کہ اکتوبر 2001 میں امریکی آمد کے بعد سے 2017 کے بعد طالبان کو افغان علاقوں میں سب سے زیادہ کنٹرول حاصل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 2200 امریکی افغان جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں اور واشنگٹن $40 ارب سے زیادہ کی رقم لگا چکا ہے۔ قطر کے شہر دوحہ میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر پگڑیاں پہنے اور کاندھوں پر چادر رکھے طالبان رہنما ہر کسی کے مرکز نگاہ تھے، جبکہ وہاں موجود بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان کے لیے کسی بھی طالبان رہنما سے بات کرنا ہی بڑی خبر تھی۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی اس تقریب کی خصوصی بات یہ بھی تھی کہ حال میں وہ طالبان اور امریکہ رہنما صف اول میں تشریف فرما تھے، جو گزشتہ 19 برسوں سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کرتے رہے اور افغانستان میں تشدد کے واقعات کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے رہے۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 19 برسوں میں بہت سارے امریکی فوجیوں، سیکیورٹی اہلکاروں، افغان شہریوں اور بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہے۔ انہوں نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ اب طالبان افغانستان کی سرزمین امریکہ سمیت کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ملا عبدالغنی برادر نے پشتو زبان میں لکھی ہوئی اپنی تقریر ٹھہر ٹھہر کر کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام متحرک گروہوں سے کہا ہے اگر وہ سچے دل سے ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور ملک کی بہتری کے لیے اقدام کریں۔ انہوں نے قطر اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس امن معاہدے میں تقریباً 24 سے زیادہ ممالک کے سفیر اور وزرائے خارجہ موجود تھے، جبکہ بڑی تعداد میں عالمی شخصیات بھی موجود تھے۔ ملا برادر کی تقریر کے اختتام پر وہاں پر موجود طالبان رہنما نے زوردار آواز میں نعرہ تکبیر بلند کر کے تمام حاضرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ اس معاہدے کے تحت دونوں جانب سے قیدیوں کی رہائی، افغانستان سے امریکی اور دیگر ممالک کے فوجیوں کے بتدریج انخلا، افغان میں مذاکرات کے عمل کا آغاز، عبوری حکومت کے قیام اور سیکیورٹی موضوعات پر بات چیت اور دیگر تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات بتائے گئے ہیں۔ طالبان رہنماؤں سے جب سوال کیا گیا کہ 19 سال جنگ میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ تو صحافی کریں گے، مگر ان طالبان کے خیال میں یہ طالبان کی فتح ہے، کیونکہ طالبان تو مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار تھے، امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا تھا، اور اب اگر امریکہ نے مذاکرات کر کے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں تو یہ طالبان اور افغان عوام کی فتح ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ طالبان تو لبریشن کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ حکومت کا حصول نہیں چاہتے، تو ایسے میں وہ اس دڑے کی حکومت کو کیسے تسلیم کر لیں جو امریکہ کے بلبوتے پر اقتدار میں آیا ہو۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے تنازع کی وجہ سے مبصرین کو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا ٹھائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ اس معاہدے میں افغان حکومت براہ راست فریق نہیں ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ بندی کی جزوی معاہدے کے خاتمے کے بعد دونوں فریقین میں جھڑپیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، جو کہ اگلے ہفتے منعقدہ ہونے والے افغان انٹرا مذاکرات پر سوالیہ نشان ہے۔ افغانستان میں تقریباً 1 لاکھ طالبان جنگی قیدی موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتے قطر میں امریکہ کے ساتھ معاہدے میں طالبان نے تشدد میں کمی پر یقین دہانی کرائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ افغان فوج سے لڑائی جاری رکھیں گے لیکن بین الاقوامی فوجیوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ طالبان نے ماضی میں افغان حکومت سے بات چیت پر انکار کیا تھا، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہفتے کو ہونے والے معاہدے صرف امریکہ اور طالبان کے درمیان پیش آیا۔
सदर ट्रंप ने जिन्होंने अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का अहद किया था, हफ्ते को कहा है कि वक्त आ गया है कि हम अपने लोगों को वतन वापस बुला लें। उनका कहना है कि 5,000 अमरीकी फ़ौजी मई तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। इस माहदे का दारोमदार अफगान हुकूमत और अमेरिका पे है कि इस माहदे को कितनी फ़ीसद तक वो कामयाब बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो भी मौसूल हो।